بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ریڈ زون میں خوش آمدید۔ میں عبدالعاطی ہوں۔ آج بڑی امپورٹنٹ بات کرنی ہے اور ویڈیو ذرا لمبی ہو جائے گی، اس لیے ذرا بات شروع کر لیتے ہیں۔ میں نے کچھ پوائنٹس جمع کیے ہیں آج سے تقریباً 60 سال پہلے، نومبر 30 میں 1967 لاہور کو، نومبر 13 1967 لاہور، اس دن پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ اس کے بیک گراؤنڈ پہ چلتے ہیں۔ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا اس طرح ہے کہ ایوب خان جو تھا نا، ایوب خان، اس کا فارن منسٹر تھا ذوالفقار علی بھٹو۔ ذوالفقار علی بھٹو تھا فارن منسٹر ایوب خان کا۔ تو ایوب خان کو وہ ڈیڈی کہتا تھا، ذوالفقار علی بھٹو ایوب خان کو ڈیڈی کہتا تھا۔ اب اس طرح ہوا کہ جو 1965 کی جنگ تھی وہ ہم ڈیفینسو موومنٹ پہ جیت گئے تھے، بلکہ کشمیر کے اندر ہم انٹر بھی ہو گئے تھے، لیکن کیونکہ پیچھے سے آرمی آرڈر آیا تھا جنرل ایوب خان کا، اور پھر جنرل یحییٰ خان کے ذریعے وہ ٹرانسفر ہوا تھا کہ بھئی سری نگر میں آرمی پہنچ گئی ہے، یہاں پہ آرمی روک دو، یہاں سے آگے آرمی نہیں جائے گی۔ وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ نا یہ یحییٰ خان نے روکا نا، تو بڑے لوگوں نے یحییٰ خان کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ میں بھی ایوب خان کو 70% غلط کہتا ہوں، 30% یحییٰ خان کو غلط کہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی جب تمہیں پتہ ہے کہ مجھے غلط آرڈر آ رہا ہے آرمی کی طرف سے، تو یو آر دیئر ٹو ریجیکٹ دا آرڈر، اور آپ کو سر میں فتح کروں گا، لیکن اس سے کانسیکوینسز کچھ اور تھے۔ چلو مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے 100% ایوب خان غلط ہے، لیکن میں نا 10% یا 5% یحییٰ خان کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی تم یہاں تو ایوب خان کو جا کے سمجھاتے تو صحیح، سمجھانے کی کوشش کر لیتے کہ بھائی سری نگر میں ہماری آرمی پہنچ گئی، ہم اس کو واپس کس طرح بلائیں۔ لیکن پھر بھی ڈیفینسو موومنٹ پہ پاکستان نے یہ جنگ جیت لی تھی، لیکن پھر ٹیبل ٹاک میں جا کے ایوب خان کہیں ڈر گیا، ادھر ٹیبل ٹاک میں یہ جنگ ہار دی۔ کہانی نا ٹویسٹ کھاتی ہے، ہر کہانی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، ہر کہانی جو آپ کو کرائی جاتی ہے نا، اس کہانی کے پیچھے کہانی ہوتی ہے۔ وہ یہ تھی کہ ہم نے بھی فیصلہ کیا ہوا تھا، ہم نے کشمیر انٹر کرنا ہے، یہاں سے انڈیا نے ہمیں لاہور سے گولیاں مار دی۔ ہم نے ان کو انڈیا کو 5 دن تک یا 4 دن تک روک کے رکھا بارڈر پہ، یہاں سے ہم نے کشمیر سری نگر کا انٹر کر لیا اور ہم جیتنے کی پوزیشن میں آ گئے تھے۔ بہرحال اسٹوری بگنس، اینڈ ادھر سے نا ٹیبل ٹاک ہوئی ایوب اور انڈیا کے درمیان، جس کا باہر نکل کے نا ذوالفقار علی بھٹو نے رونا ڈال دیا کہ ہم نے ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ جنگ ہار دی۔ حالانکہ ڈیفینسو موومنٹ پہ ہم جیت گئے ہیں، ٹیبل پہ یہ جنگ ہار دی ہے، جو کہ آج انڈینز کہتے ہیں کہ تم لوگ ٹیبل پہ بیٹھ کے جنگ ہار گئے تھے۔ بے شک تم لوگ پریکٹیکل جیت گئے ہو، لیکن ٹیبل پہ بیٹھ کے جنگ ہار گئے تھے۔ تو اب نا بہت ساری حمایت آ گئی ذوالفقار علی بھٹو کو پیپلز پارٹی کی، اور ادھر سے لوگوں کی، اور ادھر سے ایوب خان کو گالیاں پڑنی شروع ہو گئیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس نے استعفیٰ اس دن دیا ایوب خان نے جس دن اس نے اپنے گھر میں خود اپنے چھوٹے سے نواسے کو یہ کہتے سنا کہ اس نے نواسے نے کوئی ایوب خان کے بارے میں گندہ الفاظ بولا۔ جب اس نے سنا نا ایوب خان نے، تو اگلے دن جا کر اس نے استعفیٰ دے دیا۔ میں نے کہا میں ایسی گورنمنٹ نہیں لیتا جس میں مجھے ہی گالیاں پڑی ہوں میرے اپنے نواسوں سے۔ جاتے جاتے وہ پاکستان کا سب سے بدترین جنرل یحییٰ خان کو دے گا۔ اس نے یحییٰ خان نے ہینڈ اوور کے لیے 1970 میں پہلی دفعہ شفاف الیکشنز اس کو کہتے ہیں، تھے وہ بہت شفاف۔ 162 سیٹس جو تھی نا وہ ایلوکیٹ کر دی گئی تھی ایسٹ پاکستان کو، کہ بھائی ان سیٹوں پہ صرف ایسٹ پاکستان لڑے گی، ویسٹ پاکستان نہیں لڑ سکتی۔ 300 میں سے 162 میں سے 160 سیٹس عوامی پارٹی جو مجیب الرحمان لیڈ کر رہا تھا فرام ایسٹ پاکستان، جو کالڈ ایز بنگلہ دیش، وہاں سے 160 سیٹس جیتی تھی عوامی لیگ، 2 سیٹیں آزاد امیدوار یا کوئی اور پارٹی جیتی تھی۔ ادھر سے ویسٹ پاکستان سے نا 138 میں سے 81 سیٹیں جیتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ بائی ذوالفقار علی بھٹو ان ویسٹ پاکستان۔ تو یہ جو ایک کلیئر وکٹری تھی نا عوامی پارٹی کے لیے، عوامی لیگ کے لیے، 6 پوائنٹ ایجنڈا تھا ایک، جس کی بہاف پہ یہ جیتی تھی عوامی پارٹی۔ وہ 6 پوائنٹ ایجنڈا اگر آپ پڑھیں نا غور سے، تو میں اس کی تصویر یہاں پہ لگا دیتا ہوں۔ وہ 6 پوائنٹ ایجنڈا یہ بتاتا ہے کہ ہم پروونشلزم کو بڑھا رہے ہیں اور نیشنلزم کو ختم کر رہے ہیں۔ اس کی کچھ مثالیں اس طرح ہیں کہ بھائی ٹیکس پروونسز اپنا خود ہی لیں گے، اکٹھا کریں گے، اور اس میں سے صرف فیڈرل گورنمنٹ کو شیئر دے دیں گے، باقی وہ اپنا خرچہ خود چلائیں گے۔ اور ہر پروونس کا، ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان کا، اور پھر ویسٹ پاکستان کے اندر جو الگ الگ پروونسز ہیں، ہر کا آرمی الگ ہوگی، اور ہر کی ٹیریٹری الگ ہوگی، اور ہر میں ٹیکس سسٹم الگ ہوگا، یہ سارا، اور ہر کی کرنسی الگ ہوگی۔ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کی کرنسی الگ ہوگی۔ ہاں شاید یہ ہے کہ ویسٹ پاکستان ایز اے سنگل 1 یونٹ پالیسی کنسیڈر کیا جائے گا، کہ ویسٹ پاکستان ایک پروونس، ایسٹ پاکستان ایک پروونس، اس کی الگ آرمی، اس کی الگ مارکیٹ، اس کی الگ روپیز، اس کا الگ بنگالی میں جو ان کا ہوتا ہے ٹگا،
ٹکا 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 وہ ہوگا. تو اس طرح سے نا جو سارے مسئلے مسائل بن گئے تھے. تو اب 6 پوائنٹ ایجنڈا یہاں پہ تصویر بھی آ رہی ہوگی. اب وہ 6 پوائنٹ ایجنڈا سے نا گیم آگے گئی اور عوامی لیگ جیت گئی. اب نا جو یحییٰ خان تھا نا اس نے پریشر لے لیا فرام ذوالفقار علی بھٹو. یحییٰ خان نے کہا بھائی ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اگر یہ لوگ ہمیں گورنمنٹ بنانے میں اگر عوامی لیگ بنانا چاہتی ہے بنا لیں, لیکن ہم ان کے ساتھ گورنمنٹ میں بیٹھیں گے. اگر یہ ہمیں اپنے ساتھ گورنمنٹ میں نہیں بٹھائیں گے, ہم نہیں بیٹھنے دیں گے. اور یحییٰ خان آرمی آفیسر ہونے کے باوجود بھی یہ پریشر لے گیا. مطلب ایک ذوالفقار علی بھٹو کل کا بچہ, اس سے آرمی آفیسر ایک پریشر لے گیا. چلو بھائی آگے چلتے ہیں. آرمی آفیسر نے جب پریشر لیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا میں گورنمنٹ نہیں بنانے دوں گا. اور اسی سچویشن کو دیکھتے ہوئے نا جب رائٹنگ سٹارٹ ہو گئی, اور مختی بہینی ایک آرمی کا نام تھا جو انڈیا ٹرین کر رہا تھا. اور وہ نا یہ ایسٹ پاکستان کے اندر تھی, نون ایز بنگلہ دیش. ایسٹ پاکستان کے اندر تھی اور وہ ویسٹ پاکستان کے خلاف لڑتی تھی, اور کبھی کبھی تو ایسٹ پاکستان کے لوگوں کو بھی مار دیتی تھی تاکہ دہشت گردی پھیلائی جا سکے. تو ویسٹ پاکستان بھی مر رہا تھا, ایسٹ پاکستان بھی ختم ہو رہا تھا. پھر 1970 کا سائیکلون بھی آیا تھا جس میں ویسٹ پاکستان نے بڑا جو لیزینس دکھائی تھی, جس طرح ہماری اب گورنمنٹ لیزینس دکھا رہی ہے سائیکلون کی طرف, سیلاب کی طرف. اس ٹائم سائیکلون آیا تھا, اس ٹائم ہم نے بڑی لیزینس دکھائی تھی. 5 لاکھ بندے اس سائیکلون سے مرے تھے, وہ بھی صرف ایسٹ پاکستان کے اندر. اس ٹائم آبادی اتنی کم ہوتی تھی, پھر بھی ایسٹ پاکستان کے اندر اتنے لوگوں کی وفات ہوئی تھی. بڑی ہماری گورنمنٹ نے اس ٹائم خراب کام کیا, اور میں سمجھ نہیں آتی کیا اس سے ہماری گورنمنٹ تھی. اور اسی 2 ہفتے بعد وہ 1970 کے الیکشن تھے جس میں عوامی لیگ جیت گئی. پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ کیا. ادھر سے نا سچویشن دیکھتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے کہہ دیا ادھر تم ادھر آؤ. اب وہ نعرہ جب بج گیا نا تو اب یہ ہماری قسمت تھی یا ہم نے جان کی کیا تھا. اس لیے میں نے پہلے کہا کہ اللہ کا ایک معجزہ تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یا تو یہ ہماری قسمت تھی یا یہ ہم نے خود کیا. مطلب پروبیبلی لگتا یہی ہے کہ ہم نے خود کیا. لیکن اگر آج ہم اکنامکلی اس کو دیکھتے ہیں نا تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اس سے کوئی فائدہ ہی مل گیا, کیونکہ وہ 1000 میٹر کا ڈسٹینس اور اس کے درمیان پھر ایک ہمارا سب سے بڑا دشمن کہہ لو, دوست تو ہے نہیں, دشمن ہی ہے, سب سے بڑا دشمن. اور وہاں پہ ایسٹ پاکستان یہاں پہ بڑا مسئلہ بن جانا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ ہم دونوں طرف سے انڈیا پہ اٹیک کر کے انڈیا ختم کر دیں گے تو بھائی انڈیا بھی سو نہیں رہا, دشمن نہیں سو رہا, دشمن بھی جاگ رہا ہے. تو وہ ایسٹ پاکستان نے نا ادھر مختی بہینی بھی بن گئی, اور اس کے علاوہ وہ آرمی, اور اس کے علاوہ نا ادھر تم ادھر ہم کے نعرے بھی لگ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا. تو ذوالفقار علی بھٹو نے نا اور یحییٰ خان نے ملک ٹوٹ گیا. وہاں سے نا یہ انہوں نے نا کیا اس کا مجیب الرحمان نے کہہ دیا کہ بھائی ہم بنگلہ دیش بنانے جا رہے ہیں. اس نے بنگلہ دیش کا اعلان کیا, بانی بن گیا, کانسٹیٹیوشن الگ کر لیا, سب الگ کر دیا. اور ایک وہاں سے نا جس طرح ہم نے انڈیا سے آزادی لی تھی, ہم نے تو چلو ایک بڑے طریقے سے لی تھی, انہوں نے تو ایک خراب طریقے سے لی تھی. انہوں نے آزادی کا اعلان کر کے نا اب کیا ہوا, چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گیا ذوالفقار علی بھٹو. اس نے مارشل لا کو کنٹینیو کیا بہت دیر تک. اور 1972 میں اس نے الیکشنز لڑے, کامیاب وکٹری لے گیا. پھر اسی کے دور میں تربیلا ڈیم جو ایوب خان کے دور میں شروع ہوتا ہے اس نے کمپلیٹ کیا. پھر اس نے کانسٹیٹیوشن جو سب سے بڑا ایک اہم چیز تھی وہ 1973 میں کانسٹیٹیوشن بنا اور کانسٹیٹیوشن بنایا. اور تربیلا ڈیم بھی ہو گیا, کمپلیٹ پروسیس ہو گیا. اس کے بعد نا اب کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کھلتا جا رہا تھا اور وہاں امریکہ ہمارا پریشان ہو رہا تھا, یہاں پہ اس نے ایک نعرہ لگایا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے. وہاں سے امریکہ کو پریشانی پڑ گئی, ہوئی یہ بنانے لگے ایٹم بم, ان کا کوئی آزاد عمدہ آ گیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی تاریخ میں 2 پہلو ہیں. ایک وہ گندا پہلو ہے جس میں ہمیں نظر آتا ہے وہ الکوہل بھی پیتا تھا, اور ایک اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے کس طرح ان ڈیموکریٹکلی پاکستان بھی توڑا. ایک ہمیں نظر آتا ہے کہ جی اس نے کس طرح پاکستان میں ادھر تم ادھر ہم کے نعرے بھی لگائے. اور پھر دوسرا پہلو کیا تھا اس کا, دوسرا پہلو بڑا اچھا تھا. شلوار قمیض کو اس نے قومی لباس کہہ دیا. دوسری چیز اس نے ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم ضرور بنائیں گے, اور امریکہ کو بڑے جواب دیتا تھا. اب اس دور کا جو پرائم منسٹر تھا نا, پریزیڈنٹ تھا نا امریکہ کا, اس نے اپنا بھیجا سفارتی وزیر خارجہ بھیجا اس کے پاس. تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا بھائی میرے پاس اگلے 15 دن تک کوئی ٹائم نہیں ہے, اگر ہاں تم مجھ سے کچھ ملنا چاہتے ہو تو لاہور کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ آ کے مجھ سے مل لو.
لاہور کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس دور میں ہوتا بھی 2 کمروں جیسا تھا. تو اب نا اس نے کہا ٹھیک ہے میں مل لیتا ہوں آپ سے. وہاں پہ ملا جنرل سید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا دیکھو بھائی میرے ملک میں ہونے والے ہیں اس ٹائم جنرل الیکشن, اگر میں کلیئر وکٹری لے گیا کیونکہ جو کہ مجھے پتہ ہے میں لے جاؤں گا, میں تمہارے اس پلان پہ کھڑا ہو جاؤں گا. اور اس وزیر خارجہ پتہ نہیں بیوقوف تھا, اس نے کہا ٹھیک ہے میں مان جاتا ہوں. وہ چلا گیا. 2 الیکشن ہو گئے. اب وہ دوبارہ آیا وزیر خارجہ, سر آپ نے اپنے وعدے پہ قائم تھے. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے میں اپنے اچھا. اب اس دفعہ کیا ہوا کہ وہ دوبارہ آیا تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا آئی ہیو نو ٹائم, تو میں نا رشیا جا رہا ہوں, نہیں لنڈن جا رہا ہوں, تو میں وہاں پہ جا کے نا میں آپ سے مل لیتا ہوں, آپ وہاں پہ آ جاؤ. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ وہاں پہ پہنچا, یہ یہاں سے وہاں پہنچا, وہاں پہ ملاقات ہوئی. اس نے کہا جی سر آپ اپنے وعدے پہ قائم ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے کہا دیکھو بھائی میں تو اپنے وعدے پہ قائم ہوں, لیکن تمہارے ملک میں اگلے 2 مہینے بعد دوبارہ الیکشن ہونے والے ہیں, پتہ نہیں اگلی گورنمنٹ جو آئے گی وہ ہمارے ساتھ اس وعدے پہ کھڑی رہے گی کہ نہیں. تو پہلے ایک کام کرو تم اپنے کروا لو, تم اپنے الیکشن کروا لو پھر میرے پاس آ جانا. سر اتنی دیر میں انہوں نے ایٹم بم بنا لیا تھا ہم نے. تو وہ اپنی کتاب میں وزیر خارجہ لکھتا ہے, وہ بڑی مزے کی بات لکھتا ہے, کہتا ہے میں نے ساری دنیا کو بیوقوف بنایا لیکن ایک بندہ تھا جو مجھے بیوقوف بنا گیا اور وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا. ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ وہ بہت حاضر دماغ تھا اور بڑا جواب دیتا تھا اور بڑا مزے کا انسان تھا, بہت اچھا انسان تھا. اس کا سینس آف ہیومر اور اس کی باتیں بڑی اچھی تھی. آپ نے کبھی اس کی لاسٹ تقریر سنی ہو تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں اتنا ہیرو نہیں بننا چاہتا آپ کا, آپ جیسے لوگ مجھے ڈیزرو نہیں کرتے. اس نے اچھی بات کی تھی, آپ جیسے لوگ نہیں ہمیں ڈیزرو کرتے, جن کی ساس بہو والی لڑائیاں ہی نہیں ختم ہوتی وہ آپ سمجھتے ہیں مجھے ڈیزرو کرتے ہیں. سر آپ مجھے نہیں ڈیزرو کرتے ہیں. یہ بڑی اچھی بات کی تھی اس نے. تو پھر اس نے ایک امریکہ کو غصہ دلایا اور امریکہ کے سامنے وہ جو اس نے پیپر پھاڑا تھا نا, مجھے جو اپنی نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کے اس نے پیپر پھاڑا تھا کہ میں امریکہ کا غلام نہیں ہوں, سب سے بیسٹ مومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ مجھے وہ لگتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا. آگے چلتے ہیں. اب یہ تھا کہ نا بالکل آزاد لوگ ہو گئے تھے, لوگ بالکل آزادی فیل کرتے تھے کہ اب ہمارا ایک ایسا بندہ ہے جس نے ہمیں آزاد کر دی, آزاد رہنے والا. ایک واقعہ ہے کہ نا یہ جیل میں بند تھا ذوالفقار علی بھٹو. تو ہاں اس کی جب آخری اس کا وقت تھا ذوالفقار علی بھٹو کا, تو جیل میں بند تھا, تو جیلر اس کو لینے آیا کہ بھائی آپ آئیں. تو جیلر نے چھوٹا گیٹ اس کے لیے کھولا, تو ذوالفقار علی بھٹو کو نا اگر اس گیٹ سے باہر نکلتا تو اس کو اپنا سر نیچے کر کے گزرنا تھا. اس نے کہا, ذوالفقار علی بھٹو نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے اور ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ اپنے باپ کے لیے بڑا دروازہ کھولو. پھر جیلر کو ذرا شرم آئی, اس نے بڑا دروازہ کھولا, پھر وہ سر چوڑا کر کے, سینہ چوڑا کر کے وہ اس گیٹ سے باہر نکلا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بندہ جو آزاد ہو کیا ہے, مطلب یہ ایک بالکل ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی میں اس طرح بھی نہیں کروں گا, میں اس طرح بھی اپنا سر نہیں جھکاؤں گا. حالانکہ وہ گالے تو کچھ نہیں ہے بھائی, کون سا کسی کے آگے جھک رہا ہے, لیکن وہ کہتا ہے میں اس طرح بھی نہیں کروں گا. اب آگے چلتے ہیں. کتاب میں نے کیا لکھا ہے, لاسٹ ڈیز. سب کو پتہ ہے کس طرح اس کا مرڈر ہوا, کون کون انوالو تھا. جوڈیشل مرڈر جس کو آج تک ہم کہتے ہیں, جس میں ساری جوڈیشلی اور انتہائی کمزور اس کے اوپر ایک مقدمہ چلایا. وہ ایک پتہ نہیں کس بندے کو اس نے قتل کیا, انتہائی کمزور, جس کا کوئی ثبوت نہیں, کوئی ایویڈنس نہیں, کوئی پروف نہیں. وہ انتہائی کمزور ایک کیس چلاتے ہیں اور اس کے اوپر فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ بھائی اس کو سزائے موت دے دو. تو بے نظیر بھٹو اپنی کتاب میں لکھتی ہے, ڈاٹر آف ایسٹ پاکستان اس کی کتاب ہے, ویسٹ پاکستان اس کی کتاب ہے, کہ میں جب اپنے باپ سے ملنے گئی نا تو مجھے میرے باپ نے آخری الفاظ کہے. آخری الفاظ سے پہلے ذرا سینیریو سمجھیں کہ باپ اس سائڈ پہ ہے, بیچ میں جالی ہے, بیٹی اور ماں اس سائڈ پہ. باپ اور بیٹی انگلیاں تو ٹکرا سکتی ہیں ان کی, لیکن وہ گلے نہیں مل سکتے. باپ کو آخری دفعہ بیٹی سے گلے نہیں ملنے دیا گیا, اور باپ کو آخری دفعہ بیٹی کو سر پہ ہاتھ نہیں رکھنے دیا کہ اب بیٹی کے آنسو نہیں پہنچے. اور بیٹی وہاں رو رہی تھی. بیٹی نے جب بی بی سی کو بے نظیر بھٹو نے انٹرویو دیا نا, تو اس نے کہا تھا کہ انہوں نے اتنا میرے ساتھ ظلم کیا کہ میرے باپ سے مجھے ملنے تک نہیں دیا. بس انگلیاں ٹکرا سکتی تھی, وہ بھی جالیوں کے اندر سے جا کے, پتہ نہیں کس طرح تنگ کر کے انگلیوں کو نا ٹکرا سکتی تھیں, لیکن اور کچھ نہیں ہو سکتا. وہ ڈاکٹر آف ویسٹ پاکستان میں یہ لکھتی ہے بے نظیر بھٹو کہ نا ایوب خان کے جو ذوالفقار علی بھٹو کے جو آخری الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ آج شب میں اس غم دنیا سے آزاد ہو جاؤں گا. آج شب میں اس غم دنیا سے آزاد ہو جاؤں گا. میں اپنی والدہ اور والد کے پاس چلا جاؤں گا.
میں اپنی وہ جو لاڑکانہ والی ساری جائیدادیں ہیں ادھر چلا جاؤں گا، اور میں وہاں پہ جا کے ان کی ہواؤں میں خوشبو بن جاؤں گا، میں ان لوگوں کا ایک حصہ بن جاؤں گا، میں ان لوگوں کی باتوں کا ایک حصہ بن جاؤں گا، یہ لوگ ہر بات میں مجھے یاد کریں گے، اور میں ان کے گیت کا ایک سہانا رنگ بن جاؤں گا۔ اس طرح ہی اس نے کچھ الفاظ آخری والے نا، یہ گیت والا الفاظ اس طرح ہی کچھ کہا تھا، یہ تو میں نے اپنی ورڈنگ میں کی ہے، لیکن کہا اس طرح ہی کچھ تھا کہ پتہ نہیں میں ان کے گیت کا کچھ سہانا رنگ بن جاؤں گا، اس طرح ہی اس نے کچھ کہا۔ پھر نا اس کو کوئی اچانک بات سوجی، تو اس نے کہا کہ آج کل تو لاڑکانہ میں بڑی گرمی ہوگی نا، تو بے نظیر نے کہا آپ ٹینشن نہ لیں، میں آپ کا نا میں وہاں پہ کوئی ایک بڑی بلڈنگ بنوا دوں گی، مطلب ایک ٹام بنوا دوں، مقبرہ بنوا دوں گی۔ تو بے نظیر کہتی ہے کہ بھائی میرے باپ سے مجھے ملنے نہیں دیا، کتنا ظلم، اور ہم سب کو پتہ ہے ہو واز جنرل ضیاء الحق جس نے سارا کچھ کیا۔ قسمت کی ستم ظرفی دیکھیں کہ جو غلام محمد تھا اس کو نکالنے والا اسکندر مرزا تھا، اسکندر مرزا کو نکالنے والا ایوب خان کو نکالنے والا جنرل یحییٰ خان تھا، یحییٰ خان کو نکالنے والا یحییٰ خان خود نکلا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو کو نکالنے والا جنرل ضیاء تھا۔ ستم ظرفی دیکھیں صرف، حالانکہ سب سے زیادہ جنرل ضیاء پہ ٹرسٹ جو کرتا تھا انسان وہ ذوالفقار علی بھٹو سب سے زیادہ جنرل ضیاء الحق پہ ٹرسٹ کرتا تھا، پھر اس نے نکالا، بے وفاؤں کی گیم ہے، یہ بھی وہ پولیٹکس ہی ہے نا، تو بے وفاؤں کی گیم ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا جو مجھے سب سے بڑا اعتراض ہے، اب یہ ذرا اس دور سے آگے آ جائیں، پی 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 کے نا دوسرے دور میں آ جائیں، بی بی کا دور۔ بی بی کے دور میں نا 1973 کے قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے، وومن نہیں ہونی چاہیے، میل ہونا چاہیے پرائم منسٹر۔ بی بی کون تھی؟ عورت تھی، تو بی بی تو میل نہیں تھی، وائی شی واز اے وومن۔ نہ اس نے کانسٹیٹیوشن چینج کیا تھا، نہ بی بی نے یہ کہا تھا کہ بی بی نے اپنے باپ کے بنائے ہوئے قانون بھی توڑے تھے، اور بی بی نے کانسٹیٹیوشن میں، یار اگر آپ نے قانون توڑنا ہے تو کانسٹیٹیوشن تو بدلو نا، نہ کانسٹیٹیوشن بدلا، اور نہ ہی اور بی بی نے بلکہ اپنے بی بی نے اپنے باپ کا قانون بھی توڑ دیا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہی بی بی جو ایک آزاد رہنے والے انسان کی بیٹی ہے، امریکہ سے کس طرح کی دوستی کر رہی ہے۔ ٹھیک ہے دوستی چاہتے ہیں، غلامی نہیں چاہتے، لیکن آپ کو پتہ ہو جارج بش اور اس طرح کے لوگ جس کے ساتھ آپ جا کے مل رہی ہیں، اور وہ اسرائیل کے اتنا حامی و ناصر اور فلسطین کے اتنے خلاف، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں، اور اس طرح کے سویلینز کو آپ چاہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ آ کے باتیں کرنی شروع کر دیں امریکن سے، اور امریکہ پہ جو جائے کر لیں۔ تو بی بی جو ہے نا وہ زیادہ کمپلیکس ہے۔ بی بی کا نا ایکچوئل میں جو لوگ پڑھے لکھے سیاست کو نہیں سمجھتے نا، پولیٹکس کو، وہ بی بی کو معصوم سمجھتے ہیں۔ حالانکہ مجھ سے پوچھیں کہ بی بی تھی کیا، بی بی کیا تھی؟ بی بی کوئی شہید نہیں ہے، شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اینڈ بی بی واز in her way of politics. Bibi was in her way of politics. She was neither a shaheed nor a martyred. تو اس بات کو غور رکھیں گا کہ بی بی واز ناٹ اے شہید، شی واز ان وے آف ہر پالیٹکس، وہ اپنی پالیٹکس کرتی کرتی اس کو گولی لگی تھی۔ ہاں لیاقت علی خان کو شہید کہتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان اسلام کے نام پہ تھا، بی بی نہیں تھی، ذوالفقار علی بھٹو نہیں تھا، جنرل ضیاء نہیں تھا۔ سر دیر واز، ہم نے ہر بندے کو شہید کہنا شروع کر دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ تو یہ ذرا نا آپ غور کریں کہ ہر بندہ نہیں شہید ہوتا، ایویں جس کو چاہو آپ شہید کہہ دو۔ تو جن لوگوں کو پولیٹکس کا نہیں پتہ ہوتا نا، وہ لوگ بی بی کو بڑا معصوم سمجھتے ہیں، حالانکہ ہم سے پوچھیں کہ بی بی نے کس طرح ہمارا ایٹمک پروگرام بیچنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں۔ اب تیسرا مرحلہ آ جاتا ہے پیپلز پارٹی کا۔ اب کون ہے؟ ایک والد صاحب ہیں اور ایک بیٹا صاحب ہے۔ والد صاحب کا نام آصف علی زرداری ہے اور بیٹے کا نام بلاول بھٹو زرداری ہے۔ دونوں ہی اچھے ہیں کئی لوگوں کی سینس میں، میری سینس میں نہیں۔ اب ان کی سیاست پنجاب میں ختم ہو گئی، دیر از نو وے ٹو گیٹ ان پنجاب، سندھ کے بالکل ایک مخصوص علاقے تک رہ گئے ہیں، وہاں پہ بھی پی ٹی آئی ڈومیننٹ کر رہی ہے۔ مسئلہ پتہ ہے کیا آتا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو ایک آزاد انسان تھا، سارا ملک کھینچ گیا۔ بے نظیر کی جب کرپشن سامنے آئی، بی بی کی، بے نظیر کی، وہ تب تک وہ وفات پا گئی تھی، تو لوگوں کو لگا کہ نہیں بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب کیا کرنا ہے، اس کی قبر پہ تو نہیں جا کے کچھ کریں گے۔ بیٹا اور باپ کو انہوں نے بدلہ اس طرح لیا کہ سندھ دے دیا صرف، اور سندھ کا بھی اب وہ ایک مخصوص علاقہ ہے جو ان کا ہے،
باقی کوئی سندھ ان کا نہیں ہے. وہاں پہ بھی پی ٹی آئی ڈومینیٹ کر رہی ہے. مسئلہ پتہ ہے کہاں آتا ہے سر؟ مسئلہ پتہ ہے کہاں آتا ہے؟ مسئلہ یہاں پہ آتا ہے جب آپ ان دونوں کے بنا نکالو نا، ان کو بھی نکالو. لاڑکانہ کا 1100 ارب روپیہ کس نے کھایا ہے؟ لاڑکانہ اکیلا ایک شہر ہے، 1100 ارب روپیہ لاڑکانہ شہر کا کھایا گیا ہے. 1100 ارب روپیہ. بی بی کی جائیدادیں کہاں ہیں؟ اتنا پیسہ کہاں سے ہے؟ 1100 ارب کہاں سے ہے؟ یہ ساری فلاسفیز ہیں جن کو سمجھنا پڑے گا. ایسا تو نہیں گیم چلتی نا. تو پیپلز پارٹی کے 3 دور تھے. ذوالفقار علی بھٹو، آزاد رہنے والا انسان. بی بی پتہ نہیں معصوم تھی، میں تو نہیں سمجھتا. اور تیسرا بیٹا اور باپ. بیٹا اور باپ کے خلاف تو ہم ساری زندگی لڑتے رہیں گے. ادھر آ جائیں. بیٹا باپ بن گئے وزیر اعظم اور صدر، اور بیٹا بن گئے وزیر خارجہ. وہ ایک بندے کی میں میم پڑھ رہا تھا کہ ان تینوں سیاستدانوں سے آپ اس بات کو خوب سمجھ لیں کہ اپنے بچوں کا مستقبل بنانا کتنا ضروری ہے. ایک کا بیٹا وزیر اعلیٰ، ایک کا بیٹا فضل الرحمان کا بیٹا بھی ایک پوسٹ پر ہے، اور اس کا بیٹا وزیر خارجہ. تو تینوں نے اپنے بیٹوں کی وزارتیں تو پکی کروا رہی ہیں تاکہ ان کا فیوچر سیکیور ہے. ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کے فیوچر کے لیے، بیٹیوں کے فیوچر کے لیے کام کرتے رہیں. یہ ہمارے لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. تو یہ جو ساری فلاسفی ہے نا، اب ان کو سمجھیں، اور یہ جو تیسرا مرحلہ ہے نا، اس کو ختم کرتے ہیں. کیونکہ ہم برباد ہوئے ہیں تو ان 2 کے ہاتھوں ہیں. 2 باپ بیٹا. اتنا کھل کے نہیں بول سکتا، میری ویڈیوز یوٹیوب پہ جانی ہوتی ہیں، ورنہ میں بتاؤں کہ ہوا کیا ہے. میرے ساتھ آپ کسی دن لائیو انٹریکٹ کریں، میں آپ کو ضرور بتاؤں گا. اور لائیو انٹریکشن تک کے لیے، اگلی ویڈیو کے لیے، تب تک اللہ حافظ.